بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اسلامیات کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کتاب کے 6 باب کے دوسرے حصے کے تیسرے سبق یعنی حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشق میں موجود MCQs، صحیح کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs اور مختصر سوالات کے جوابات فراہم کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ نوٹ بھی فراہم کروں گا کیونکہ پیپر میں نوٹ بھی آ سکتا ہے، اور جہاں جہاں میرے پاس اضافی معلومات ہوں گی کتاب سے ہٹ کر باحوالہ وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں دیتا جاؤں گا۔ اگر آپ پیپر میں وہ اضافی معلومات لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے MCQs۔ نمبر 1، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو امیہ۔ نمبر 2، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ کے بعد اسلام قبول کیا، غزوہ احد۔ نمبر 3، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث کی تعداد ہے 20۔ دوسرا سوال مختصر جواب دیں۔ مختصر جواب دیں کا پہلا سوال ہے، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بیان کریں۔ جواب، ہیڈنگ لگا لیں، جہاں جہاں ہیڈنگ لگ سکتی ہے وہاں ہیڈنگ ضرور لگایا کریں، اس سے اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ ہیڈنگ ہے حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر اور کنیت ابو امیہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام امیہ بن خویل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو زمر سے تھا۔ قبیلہ بنو زمر بدر کے شمال میں آباد تھا۔ دیکھیں میں نے اس کا کلر چینج کر دیا، یہ اضافی معلومات ہیں کتاب سے ہٹ کر۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے قبیلے کی تعریف کی۔ تو یہ جو معلوماتیں لی گئی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انسائکلوپیڈیا ڈاکٹر ذوالفقار کاظم کی کتاب ہے۔ تو اس طرح کی اضافی معلومات آپ شامل کر لیں، انشاءاللہ اچھے نمبر ملیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 60 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت چل رہا تھا۔ دوسرا سوال ہے، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارت کاری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، ہیڈنگ لگائیں، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارت کاری۔ 6 ہجری میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ حبشہ کی طرف خط دے کر بھیجا۔ اس خط میں حبشہ کو دعوت اسلام دینے کے ساتھ ساتھ ان سے مہاجرین کی میزبانی کی سفارش بھی کی گئی۔ نجاشی پر اس خط کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ تیسرا سوال ہے، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب اور کہاں ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں دفن کیا گیا؟ تو جواب، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 60 ہجری میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں فوت ہوئے۔ ٹھیک ہے، اضافی معلومات۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انسائکلوپیڈیا ڈاکٹر ذوالفقار کاظم، تو یہاں سے لے کر یہاں تک اس کتاب سے لیا گیا ہے، کیونکہ جو ہماری اسلامیات کی کتاب ہے پنجاب بورڈ کی اس میں یہ نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا۔ اب اس کے بعد نوٹ ہے، تو ہیڈنگ لگا لیں، پرومیننٹ کر کے لکھیں، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تعارف، سب سے پہلے تعارف، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر اور کنیت ابو امیہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام امیہ بن خویل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو زمر سے تھا۔ قبیلہ بنو زمر بدر کے شمال میں آباد تھا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے قبیلے کی تعریف کی۔ کتاب کا نام ہے جہاں سے معلومات لی گئی ہیں، یہاں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انسائکلوپیڈیا ڈاکٹر ذوالفقار کاظم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 احادیث مروی ہیں، یہ تعارف ہو گیا۔ اس کے بعد ہے بئر معونہ کے مقام۔ بئر معونہ کے مقام پر ہوگا، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ لکھ لیجئے گا، بئر معونہ کے مقام پر۔ ٹھیک ہے، بئر معونہ کے مقام پر گرفتاری اور آزادی۔
تو جو PDF ہوگی اس میں انشاءاللہ یہ غلطیاں نہیں ہوگی جو آپ PDF خریدیں گے۔ بئر معونہ کا سانحہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک المناک واقعہ ہے۔ معونہ کے کنویں پر کافروں نے رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 70 ایسے جانثاران کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا جو محض پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دین اسلام کی دعوت پہنچانے آئے تھے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری الرحیق المختوم میں لکھتے ہیں، یہ کتاب میں نہیں ہے یہ معلومات، کیونکہ یہ سبق بہت چھوٹا تھا اور نوٹ ظاہر ہے کہ تھوڑا بڑا لکھنا پڑتا ہے، تو اس لیے میں نے کتاب سے لیا ہے۔ تو مولانا صفی الرحمن مبارک پوری الرحیق المختوم میں لکھتے ہیں، یہ لوگ فضلاء، قراء اور سادات و اخیار صحابہ تھے۔ دن میں لکڑیاں کاٹ کر اس کے عوض اہل صفہ کے لیے غلہ خریدتے اور قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے، اور رات میں خدا کے حضور مناجات و نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بئر معونہ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اتفاقاً جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو شہید کیا جا رہا تھا تو یہاں لکھ لیجئے گا تو، ٹھیک ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت منذر بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچ گئے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری الرحیق المختوم میں لکھتے ہیں، حضرت عمرو بن امیہ زمری کو قید کر لیا گیا، لیکن جب بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے، جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی، آزاد کر دیا۔ اس کے بعد ہیڈنگ لگائیں سفارت۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سفیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ہیں جنہیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے ہاں دین اسلام کی دعوت پر مشتمل خطوط دے کر بھیجا تھا۔ 6 ہجری میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شاہ حبشہ کی طرف، ٹھیک ہے، فے لگا دیں، کی طرف خط دے کر بھیجا۔ اس خط میں حبشہ کو دعوت اسلام دینے کے ساتھ ساتھ ان سے مہاجرین کی میزبانی کی سفارش بھی کی گئی۔ نجاشی پر اس خط کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ وفات حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ 60 ہجری میں انتقال کر گئے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 لڑکے جعفر، فضل اور عبداللہ اپنے پیچھے چھوڑے۔ یہ معلومات لی گئی ہیں، کتاب کا نام ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا انسائکلوپیڈیا، ڈاکٹر ذوالفقار کاظم۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔